نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے زیادہ محبوب ہو جائیں تمام چیزوں سے بڑھ۔ اپنے والدین کی پرواہ نہیں کرے گا تو دوپہر کے وقت اگر 2 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی کہ میں جو اس جہنم سے بچ گیا ہوں جو سامنے جہنم نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20ویں کلاس ہے ہماری اس کورس کی، جو ریاض الصالحین کا کورس ہم نے شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ آج اس ریاض الصالحین کا جو مختصر ایڈیشن ہم نے پڑھنا شروع کیا اس میں تقریباً 1000 احادیث ہیں، تو اس میں سے تقریباً 250 احادیث آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ہمارے کورس کا ایک حصہ انشاءاللہ آج مکمل ہوگا، پھر ہم ایک آدھ ہفتہ درمیان میں وقفہ کریں گے، اور 1 دسمبر سے انشاءاللہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہے ریاض الصالحین کا، انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ پھر دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ جو ہے اس کو سارے لوگ جو ہے وہ لے کے چلیں۔ تو آج جو ہم نے باب پڑھنا ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے اس بارے میں پڑھا تھا کہ انسان کو اپنی دوستی، اپنا تعلق جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو آج کا باب ہے باب فضل الحب فی اللہ تعالی، اللہ کی خاطر محبت کرنے کا باب، والحث علیہ، اور اس کی لوگوں کو ترغیب دلانے کا باب ہے۔ وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَن يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، جس سے آپ اللہ کی ذات کی خاطر محبت کرتے ہیں، دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نیکی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کو بتائیں، اس کو بتلانے کا باب ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اعلام کا مطلب ہوتا ہے معلوم کروانا، ٹھیک ہے۔ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُ، اور وہ آگے سے کیا کرے، اِذَا عَلَمَهُ، جب وہ اس کو یہ بات معلوم کروائے گا، یہ بات بتائے گا۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا ہے امام صاحب نے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، یعنی مومن جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے، نرمی اختیار کرنے والے۔ لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین، اور وہ لوگ، تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ اصل میں مال فے جو ہے، جو جنگ میں حاصل ہونے والا ایک قسم تھی مال کی، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کن لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، تبوؤا الدار، جنہوں نے جگہ پکڑ لی، کسی جگہ میں بھی پختگی حاصل کر لی، والایمان، اور ایمان میں بھی، من قبل، ان سے پہلے۔ یعنی 2 طرح کے مسلمان تھے، ایک وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو جگہ دی، اور وہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے اور اس جگہ میں رہائش بھی اختیار کر چکے تھے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے گھر میں جگہ پکڑ لی اور ایمان میں بھی مستقر رہے اور ایمان میں بھی جگہ بنا لی، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من، اس سے، ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا۔ اس میں بھی بیان یہ ہے کہ جب کوئی ہجرت کر کے آتا تو مدینہ کے انصار اس سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ تو یہ کیوں کرتے تھے؟ دین کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی دے کے آئے ہیں، یہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال قربان کر کے آئے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، تو ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی محبت کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ دینداری، اللہ کی خاطر، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے کہ یہ ہمیں پیسے دیں گے یا ہمیں بعد میں کچھ ریٹرن کریں گے، بلکہ حالات آنے والے کیا ہوں گے اس کے بارے میں تو ابھی کوئی شورٹی نہیں تھی نا، پھر بھی وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی نبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس میں وہ چیزیں ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان،
وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا، ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ بہت مٹھاس والی چیز ہے اور یہ بڑی سکون دینے والی چیز ہے۔ فرمایا تین چیزیں جس کو یہ مل جائیں تو وہ صحیح طریقے سے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے مزے کو چکھ لیتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے زیادہ محبوب ہو جائیں تمام چیزوں سے بڑھ کے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر دے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے نبی ان کو کہہ دی ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے والدین، بچے، اخوانکم بہن بھائی، وعشیرتکم تمہارا قبیلہ، اور تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموها تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها تمہاری وہ تجارتیں، کاروبار جن میں گھاٹے سے اور نقصان سے تم لاس سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے نا اگر یہ چیزیں، تو پھر کیا؟ فتربصوا پھر تم انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے خالق کائنات سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا۔ تو فرمایا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طرح کی مل گئی نا کہ دنیا جہان کی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہو گئی، تو وہ شخص صحیح ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ جنگ احد سے جب قافلہ واپس آیا نا تو بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، مسلمان زخمی بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارا جو ہے نا خامد وہ شہید ہو گیا۔ کہتی ہے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر وہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ وہ سلامتی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہتی میں تو اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھ رہی ہوں نا، آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیے۔ جب اس نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ صحت سلامتی کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، تو کہتی ہے کہ کل مصیبت بعدک چلل، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لینے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی کائنات کی کوئی چیز آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے ہمارے لیے، آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے ہمیں۔ تو اس طرح کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو مل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت جس کو مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے، صحیح ایمان اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی سے محبت کرے اور اس محبت کا سبب صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، نیکی کی خاطر، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اللہ کے دین کے علم کی وجہ سے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اگر انسان کسی سے محبت رکھتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کی حلاوت اس کو محسوس کروا دیتی۔ تیسری چیز فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وہ کفر میں جانے سے اس طرح جو ہے ڈرتا ہے یا اس کو اتنا ناپسند سمجھتا ہے، جب اللہ نے ایک دفعہ اس کو کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، تو اب وہ کفر اور شرک کی طرف جانے کو اتنا ناپسند کرتا ہے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح انسان کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ یعنی کسی کو اگر آگ میں پھینکنے لگیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا اس کو برا محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے لیے کفر بھی اتنی ناپسندیدہ چیز بن جائے جتنا کہ آگ ہے، وہ شخص صحیح ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے۔ یعنی ہمیں ایمان کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے اور کفر کے ساتھ، کفر اور شرک والی باتوں کے ساتھ نفرت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو ناپسندیدہ چیز بنا دیا۔ تو یہ بڑی نعمت ہوتی ہے
کہ انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، کفر سے نفرت ہو جائے، شرک سے نفرت ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو جائے، تو فرمایا جس کو یہ تین چیزیں مل گئی نا، کفر کی نفرت اور اللہ کی خاطر محبت کرنے کا جذبہ اور دنیا جہان کی ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت جس کو مل گئی، فرمایا کہ اس نے صحیح ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی نبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یذلہم اللہ فی ذلہ، اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آپ کبھی تصور کریں نا کہ ابھی تو سردیاں ہیں نا، اتنا ہمیں فیل نہیں ہوتا، جب جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے تو دوپہر کے وقت اگر 2 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم چھاؤں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے چھاؤں آ جائے، تھوڑی سی چھاؤں بھی مل جائے نا تو اس کو بھی انسان بہت غنیمت سمجھتا ہے۔ تو قیامت والے دن جب سورج اور قریب آ جائے گا اور لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، بڑا سخت دن ہوگا، اس دن میں جب سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے والدین کی پرواہ نہیں کرے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن تو اپنے اعمال کی ہر کو فکر ہوگی۔ اس وقت تو آپ کے والدین یا ہمارے بھی والدین بہت خیال کرتے ہیں نا کہ بچوں کو گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے، ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اور جناب گھر کے اندر گرمیاں آنے والی ہوں تو پہلے ہی اے سی کی جو ہے وہ سروس کروا کے رکھ لیتے ہیں، سردیاں آنے والی ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی گرمائش کرنے کا انتظام کیا جائے۔ تو دنیا میں تو والدین بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی کہ میں جو اس جہنم سے بچ جاؤں جو سامنے جہنم نظر آ رہی۔ تو اتنا سخت دن ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیں، اور وہ ان کو کتنی خوشی محسوس ہوگی اس وقت، کتنا ان کو تسلی مل جائے گی، ایک لحاظ سے ان کو جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا۔ اور وہ لوگ کون ہیں، ان کے آگے آپ نے تفصیل بھی بتائی، فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ امام کا لفظ ویسے عمومی طور پہ حکمران کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ عام ہے تو جس کو کسی بھی درجہ میں حاکمیت اور رسپانسبلٹی حاصل ہے، جو ایک محکمے کا آفیسر ہے، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے، کسی مسجد کا سربراہ ہے، کسی مدرسے کا سربراہ ہے، کسی ویلفیئر کے ادارے کا سربراہ ہے، کوئی کسی بھی جگہ پہ اس کو جو ہے وہ اتھارٹی حاصل ہے، اس گھر کا سربراہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کے درمیان عدل کرے، تو جو عدل کرے گا نا امام، والد ہے تو اپنی تمام اولاد کے درمیان عدل کرے، اور اسی طرح جو ہے آفیسر ہے تو اپنے تمام سب آرڈیننس کے ساتھ عدل کرے، ملک کا حکمران ہے تو ساری رعایا کے درمیان عدل کرے۔ تو جس درجے پہ جس کو حاکمیت اور اختیار حاصل ہے اور وہ عدل اور انصاف کے ساتھ چلتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور پھر دوسری قسم کے لوگ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ شخص جس کی پرورش، نشا کا مطلب ہوتا ہے گرو کرنا، پرورش پانا، ہاں جی، نہیں شابن کہتے ہیں نوجوان کو، شابن وہ نوجوان، نشا جس کی پرورش ہوتی ہے یا جس کی گروتھ ہوتی ہے پھر عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں، جیسے یہ ہمارے بچے ہیں آج کل، یہ اب گرو کر رہے ہیں نا، بڑے ہو رہے ہیں، نوجوانی کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا جو اس عمر میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا، لڑکپن کی عمر جو ہوتی ہے، یہ جو ہے نا نفسیات والے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 11-12 سال سے لے کے 20-25 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ 20 سال تک کا، یہ بہت زیادہ ہیجان انگیز ہوتا ہے، اس میں بچے بگڑ بھی جاتے ہیں اور اس میں سدھر بھی جاتے ہیں۔ تو جو اس ٹائم پیریڈ میں، یہ آپ لوگ خاص طور پہ خیال کریں، یہ چھوٹے بچے ہیں نا جو ابھی جو ہے جوانی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، جن کو اللہ نے صحت، تندرستی، جوانی عطا کی ہوئی ہے، اس عمر میں انسان اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی بڑے کر سکتا ہے، اور اگر نیکیاں کرنا چاہے تو نیکیاں بھی بڑی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس عمر میں بھی اللہ کی عبادت کریں، زندگی کے جس حصے میں بھی کی جائے نا وہ اچھی ہے،
انسان بڑھاپے میں بھی کرے تو اچھا ہے، لیکن جب گناہ کا اختیار موجود ہے، جب گناہ کرنے کے وسائل موجود ہیں اور ذرائع موجود ہیں، اس وقت اگر کوئی بندہ گناہوں سے بچ کے عبادت کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ان لوگوں کو، پھر ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے رہتے ہیں۔ اب مسجد کے ساتھ دل اٹکے ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسجد کے معاملات کی فکر رہتی ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو فکر ہے کہ یار مسجد میں پتہ نہیں گرم پانی میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، کسی نے اذان دی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسجد کی صفائی ہونے والی ہے، ان کو مسجد کی صفائی کی فکر ہے، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ مسجد کا بل ادا ہونے والا ہے، مسجد میں فلاں سہولت نہیں ہے، یعنی ان کو ہر وقت مسجد کا خیال آتا رہتا ہے، وہ مسجد کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیولی۔ یہ نہیں ہے جیسے آپ ہر وقت مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہو اور جا کے تو ہم کھیلنا شروع کریں مسجد میں، ٹھیک ہے، مطلب وہ مسجد کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق جو ہے وہ کس انداز میں ہوتا ہے کہ ان کو مسجد کی فکر ہوتی ہے، اور دوسری چیز کہ ان کو مسجد میں آ کے سکون ملتا ہے۔ گھر میں ان کو ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں تو ان کو بہت خوشی ملتی ہے کہ شکر ہے ہم اپنے رب کے گھر میں آ گئے، اللہ کی عبادت کے لیے آ گئے ہیں۔ تو جن کو مسجد میں آنے کی فکر رہتی ہے، مسجد میں آ کے سکون ملتا ہے، ظاہر بات ہے یہ مزاج بنانا پڑتا ہے نا، ورنہ تو لوگ چوراہوں کے اندر وقت ضائع کر دیتے ہیں اور بے شمار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو مسجد کے معاملات کی فکر رہتی ہے، دوسری چیز ان کو مسجد کے اندر آنے کی خواہش رہتی ہے، یعنی ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ کب اذان ہو جائیں، کب ٹائم ملے جا کے میں مسجد میں بیٹھ جاؤں، مسجد میں وقت گزار کے ان کو سکون ملتا ہے، ایسا اپنا وہ مزاج بنا لیتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے، وتفرقا علیہ اگر جدا ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے موضوع سے متعلقہ یہاں پہ یہ جملہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی خاطر اور کسی کے نیک اور متقی ہونے کی وجہ سے، دین کا خادم اور عالم ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور ایسی اس کی نیکی کی وجہ سے جو ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا پانچویں قسم کے وہ لوگ وَرَجُلٌ، اور وہ آدمی دعته امرأة ذات حسن و جمال، اس کو ایک خوبصورت اور اچھی عورت جو ہے، حسب و نسب والی، بعض روایات میں آتا ہے اچھے حسب و نسب والی، اچھے سٹیٹس والی عورت، وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، فقال، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان خود گناہ کی تلاش میں رہتا ہے، گناہ کے مواقع ڈھونڈتا ہے، ایک یہ کہ اس کو گناہ کا موقع ملتا ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ سعادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ سے بچتا کس لیے ہے؟ اللہ کی خاطر۔ بعض دفعہ انسان گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ یار میری عزت خراب ہوگی، کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، تو وہ نہیں، فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ، اور وہ آدمی تصدق بصدقۃ، جو صدقہ کرتا ہے، فأخفاها، اس کو چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بڑی پوشیدگی کے ساتھ۔ یعنی یہ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ ایک ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دوسرے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے پیسے ہو تو بندہ دکھلاتا پھرے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں نے بڑے پیسے دیے، پھر جا کے لوگوں کو بتائے میں نے بڑی خدمت کی ہے، فلاں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، فلاں کی ضرورت پوری ہوگی، فلاں آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، پھر میں نے ایسا کر دیا وہ کر دیا۔ فرمایا یہ ریاکاریاں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔
ہاں اگر سب کے سامنے بھی صدقہ کر دیا جائے نا اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی تو ہے ٹھیک وہ بھی، لیکن جس شخص کو یہ لگتا ہو نا کہ اس سے ریاکاری آ سکتی ہے اس کو چاہیے کہ چھپا کے کرے۔ تو یہاں پہ چھپا کے صدقہ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی پوشیدگی کے ساتھ جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتا۔ اور ساتویں قسم فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور رو پڑتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ جہان بنائے، اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے جہنم کیسی بنائی ہوئی ہے، میں جہنم کو برداشت کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، جنت میں جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا۔ وہ بیٹھا تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، اپنے گناہ یاد کر رہا ہے، میں نے یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر لی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر لی، اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، فلاں بھی نیکی کا کام مجھ سے رہ گیا، فلاں بھی رہ گیا، اکیلا بیٹھا تنہائی کے اندر، ففاضت عیناہ، اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کو جو ہے وہ آنسو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ تعالی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو من قطرتین، دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایک فرمایا کہ قطرۃ دمن، ایک وہ خون کا قطرہ، تحراق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خون بہایا جاتا ہے، انسان میدان جہاد میں نکلتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے، زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا۔ اور ایک کیا فرمایا کہ وقطرۃ دموع من خشیت اللہ، آنکھ سے نکلنے والے آنسو جو اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھ سے نکلتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اللہ کو وہ آنسو بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر نا 8ویں لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، 8ویں قسم کا بھی تذکرہ ہے، فرمایا کہ اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو کسی قرض دار کو مہلت دے دیتا ہے، یا کسی کا قرضہ معاف کر دیتا ہے، یا اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیتا ہے، یعنی قرض دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، کہ اس نے ٹائم لیا ہے، اسے نہیں ہو پایا، آپ کہتے چلے کوئی بات نہیں اور ٹائم لے لو، یا ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، یا آدھا معاف کر دیتے ہیں، یا کسی کا قرضہ ہے جا کے آپ کہتے ہیں یار میری طرف سے یہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس میں ہمارے موضوع سے متعلقہ جو بات ہے وہ ہے رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آؤ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں جبکہ میرے علاوہ کسی اور کا سایہ موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی وہی بات دہرائی گئی ہے جو پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے کہ وہ لوگ کدھر ہیں، آئیں اور میں ان کو جو ہے وہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی خاطر محبت کرنے کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے۔ اس سے اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا۔ اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ یہ جو سلام کرنا ہے نا، یہ دل سے نفرت نکالتا ہے، کیونکہ سلام کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، ایک تو رحمت کی دعا ہے، اب جب آپ کسی کو دعا دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ دل میں نرمی تو پیدا ہوگی، اور آپ بھی اگر کسی کو دعا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل بھی اس کے بارے میں نرمی اختیار کرے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے میں تمہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔
تمہیں بے عزت کرنے کی، تمہیں گرانے کی، تمہارا نقصان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میری طرف سے تم سلامتی میں آ گئے ہو۔ تو جب اس طرح ہم ہر ایک کو یہ پیغام دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، دلوں کی نفرتیں دور ہو جائیں گی، آپس میں محبت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے، تو اس میں آپ نے یہی چیزیں ارشاد فرمائی تھی، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی آپ نے نصیحتیں اور ہدایات آپ نے مدینہ کے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے بیان کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ صحیح ایمان یہ ہے کہ آپ سلام کریں علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، راستے میں گزرتے ہوئے جو بھی ملے اس کو سلام کریں۔ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں۔ فرمایا جو تھوڑے ہیں، اگر 2 لوگ جا رہے ہیں اور سامنے سے 5 لوگ آ رہے ہیں تو جو تھوڑے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ پیدل جا رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے یا رستے میں کھڑا ہوا ہے، تو جو گزرنے والا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سلام کرے۔ یا ایک بندہ پیدل جا رہا ہے، دوسرا سواری پہ پاس سے گزر رہا ہے، بائک پہ ہے، گاڑی پہ ہے، سائیکل پہ ہے، تو جو سواری پہ جا رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ تو یہ سلام کرنا ایک دوسرے کو، اس سے نیکیاں ملتی ہیں، انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، ایک دوسرے پہ جو ہے وہ سلامتی کا پیغام بھیجا کریں۔ اس سے جو اگلی روایت ہے یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال فی الانصار، پیغمبر علیہ السلام نے انصاری صحابہ، انصار صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے مدینہ میں مہاجرین کو ویلکم کیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مؤمن، ان سے نہیں محبت کرتا مگر مومن، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے۔ یعنی جو انصاری صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور جو انصاری صحابہ سے بغض رکھتا ہے یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا ابغضہ اللہ، اللہ اس کو ناپسند کرے گا۔ تو یہاں پہ جو انصار صحابہ ہیں، انصاری صحابہ، ان کی فضیلت کا بیان ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا بیان ہے۔ تو یہ جو انصاری صحابہ کے ساتھ محبت ہوگی ہماری، وہ کس وجہ سے ہوگی؟ اللہ کی خاطر ہوگی نا، اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی نیکی اور تقوی و طہارت کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اللہ کی خاطر محبت کرنے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کے الفاظ پیغمبر علیہ السلام نے اور صحابہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو تم سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو تم سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اسی طرح حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا اللہم انی احبہ، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت رکھ۔ تو یہ مختلف جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ادا فرمائے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی انصار صحابہ سے محبت تو ہونی چاہیے نا، ہمیں ان کا تذکرہ پڑھنا چاہیے، جب ان کا تذکرہ آئے تو دل کے اندر ایک محبت کا احساس پیدا ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ تو اس میں سے مہاجرین کی الگ فضیلت بیان ہوئی ہے، انصار کی الگ ہوئی ہے، پھر سابقون الاولون کی الگ فضیلت آئی ہے، بیت رضوان والوں کی الگ آئی ہے۔ تو یہاں پہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ انصاری صحابہ کی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اگلی روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یقول، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، المتحابون فی جلالی، وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے یمین الرحمن، وہ نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ اور یہاں پہ فرمایا
کہ یغبطہم النبیون والشہداء، ان کے ان درجات پہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اس کا بظاہر مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے درجہ ان کا بڑھ جائے گا یا شہداء سے ان کا درجہ بڑھ جائے گا، یعنی ان کا مقام ایسا ہوگا جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، ایک بڑا آدمی ہو کوئی، وہ جب کسی چھوٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نا اس پہ، تو اس طرح وہ بھی اس بات پہ جو ہے نا خوشی محسوس کریں گے اور ان درجات کو جو ہے وہ باعث سعادت خیال کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، والمتزاورین فیہ، جو ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں صرف میری خاطر، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر متزاورین ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم کسی کو دیتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف دینداری کی خاطر، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے کوئی مفاد مل جائے گا، کوئی فائدہ مل جائے گا، یا میں نے اس سے کوئی کام مستقبل میں مجھے پڑ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اور فرمایا والمتبادلین فیہ، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں صرف میری رضا کی خاطر۔ تو یہاں پہ 4 صفات اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی: اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جانا، اللہ کی خاطر اللہ سے ثواب لینے کے لیے دینداری کی وجہ سے کسی کے پہ خرچ کرنا، اور دینداری کی وجہ سے کسی کو وقت دینا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل رشک بات ہے، اور یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے کہ انسان کی جو محبتیں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، ان کا مرکز و محور جو ہے وہ دین ہو جائے، نیکی ہو جائے، تقوی ہو جائے، نہ کہ انسان دنیا کے مفادات کی وجہ سے دوستیاں بنائے یا دنیا کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے تعلقات بنائے۔ عز و جل کا مطلب ہوتا ہے بہت عزت والا اور مقام والا، جلال والا۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فمر رجل به، پاس ایک اور آدمی گزرا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، جو آدمی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا، کہتا ہے اللہ کے رسول، انی لاحب ھذا، میں اس شخص سے محبت رکھتا ہوں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلمتہ، کیا تو نے اس کو معلوم کروایا، اس کو بتایا ہے کہ تم مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ قال، اس نے کہا لا نہیں۔ قال اعلمہ، جاؤ اس کو بتاؤ جا کے۔ فلاحقہ، وہ اس کو ملا، فقال انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر تم سے محبت رکھتا ہوں۔ فقال، اس نے کہا احبک الذی احببتنی لہ، تجھ سے وہ محبت کرے جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس نے بھی آگے سے دعا دی کہ جس طرح تو اللہ کی خاطر میرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ تجھ سے محبت کرے۔ تو یہ جو امام صاحب نے باب باندھا تھا نا، جب کوئی کسی کو بتایا کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو وہ آگے سے کیا جواب دے، تو اس کو بھی آگے سے اس کو یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اور تو اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت ابو ادریس خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے کہا کہ میں ان سے پہلے آؤں گا مسجد میں، لیکن وہ بڑی لمبی جو ہے حدیث ہے، روایت ہے، وہ مجھ سے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور جا کے میں نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا تم واقعی اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے این المتحابون فی جلالی، کہاں ہے میری خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ تو ان ساری روایات کا جو بنیادی موضوع ہے، جو بنیادی مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے، لوگوں کے ساتھ محبت کرے، تو یہ چیز اس کے لیے قیامت والے دن اس کو نور کے ممبروں پہ بٹھانے کا ذریعہ بنے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اس کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا، اور بے شمار نعمتیں اور مقامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔